اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ضیاء رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، دوسرا پارٹ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب میں جو مرزائیوں نے تحریفات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سے متعلق ویڈیو کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ تحریفات ان کی رکھی تھیں۔ کل جب سٹریم ہو رہی تھی تو کینیڈا سے ایک مربی صاحب تشریف لائے تھے، ملک طارق محمود صاحب۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ تذکرہ میں سے جو آپ نے بتایا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کا الہام نکال دیا گیا، وہ نکالا نہیں ہے بلکہ وہ موجود ہے۔ انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے بھی اس وقت ان کی ویب سائٹ سے دیکھا، وہ حالہ وہاں پہ موجود تھا، اور اس کو میں نے لائیو شو بھی کروایا یہاں پہ۔ تو میں طارق صاحب کو میں نے پہلے بھی اناؤنس کیا ہے اپنی پہلی سٹریم میں، ملک طارق محمود صاحب کو، کہ اگر وہ میری اس سٹریم میں تشریف لائیں تو میں اس پر ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر ہم ویٹ کریں گے، اگر نہ وہ تشریف لائے تو پھر میں یک طرفہ طور پہ اس پر جو ہے وہ مزید کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابھی جی باقاعدہ شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام۔ اور پہلی ویڈیو میں جو میں نے تحریفات آپ کے سامنے رکھی تھیں وہ آپ نے دیکھیں۔ اب مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے اربعین نمبر 2 ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد 17 اور صفحہ نمبر 371 371 ہے اس کا۔ اس اربعین نمبر 2 کا جو پرانا ایڈیشن ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے میں ذرا ٹائٹل آپ کو شو کرواتا ہوں کہ یہ پرانا ایڈیشن ہے اربعین نمبر 2 کا۔ یہ آپ کے سکرین پہ جو ہے یہ ٹائٹل آ رہا ہے، اس کو میں زوم کر دیتا ہوں ذرا۔ یہ ہے جی پرانا ایڈیشن، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے جی 18 دسمبر 1920 کا، یہ جو ہے یہ ایڈیشن ہے۔ اب میں دکھاتا ہوں اس اربعین میں صفحہ نمبر ہے جی 23، اربعین نمبر ہے 2۔ اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو ذرا پڑھیے اور ان کا دجل چیک کیجئے، کیسے یہ اپنے ہی نبی کی کتابوں میں تحریفات کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے، یہ صفحہ نمبر 23 آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، وہ ذرا پڑھیے۔ مرزا صاحب جو ہیں یہ پیچھے آپ ساری پڑھ لیجئے گا، یہ اپنے بارے میں ہی بیان کر رہے ہیں۔ یہ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گو کیسے ہی دل سخت ہو گئے ہیں، آخر اس قدر تو خوف چاہیے تھا کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا اور رمضان کے کسوف خسوف نے اس کی گواہی دی۔ یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ اور مرزائیوں کا بہت بڑا فراڈ ہے، کسوف خسوف والا۔ اور اسلام کے موجودہ ضعف اور دشمنوں کے متواتر حملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی۔ اور اب ذرا دیکھیے، اور انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ اب مرزا صاحب نے جو ہے
اپنے بارے میں یعنی کہ مسیح موعود جو آنا ہے اس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے یہاں پر لکھا کہ گزشتہ جو انبیاء تھے ان کے جو کشف تھے، کشوف تھے ان کے، انہوں نے اس بات پر قطعی مور لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا۔ اب جب مرزائیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سفید جھوٹ ہے، اس کا تو کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کسی ایک پیغمبر کا بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے کشف میں کوئی بات دیکھی ہو یا بیان کی ہو کہ 14ویں صدی پہ آئے گا، 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا مسیح موعود۔ کہا جیسا یہ کل بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ کیوں علماء امت کی عبارتوں کو پکڑ کے آتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان میں ان کو الفاظ مل جاتے ہیں، وہ اصطلاحات مل جاتی ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے اپنے لیے اپنی کتب میں یوز کی ہوئی ہیں، تو بس ان کو ایک لفظ ملنا چاہیے، اس سے آگے پیچھے پھر دجل کرنے کے جو ماہر ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ جیسا کل میں نے دکھایا وہ مرزائی جری اللہ نے دجل کیا، سوا کو سو کر کے جلدی جلدی سے دگڑ مگڑ کر کے اس نے پکڑ لیا وہی ذلی والا لفظ۔ تو اس طرح سے یہ لوگ دجل کرتے ہیں، اس لیے یہ بزرگان کی عبارات جو ہیں وہ کانٹ چھانٹ کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ سوچا کہ انبیاء کرام سے تو کوئی ثبوت ملنا نہیں ہے، تو انبیاء کی جگہ بدل کے کچھ اور کر دیتے ہیں، تو پھر البتہ کچھ جوڑ توڑ لگائیں گے مرزا صاحب کی اس بات کو سچ ثابت کرنے کا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے نیا ایڈیشن میں اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ جی ابھی آپ کے سامنے ان کا نیا ایڈیشن پیش کرنے لگا ہوں میں۔ اور یہ آپ کے سامنے آ گیا جی، یہ روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 371 اربعین نمبر 2، یہ آپ کے سامنے آ گیا جی۔ وہی عبارت لکھی ہوئی ہے، گو کیسے ہی سخت دل ہو گئے ہیں، آخر اس قدر تو خوف چاہیے تھا کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا اور رمضان کے کسوف خسوف نے اس کی گواہی دی، اور اسلام کے موجودہ ذوف اور دشمنوں کے متواتر عملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی، اور اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے انبیاء کا لفظ وہاں سے ختم کر کے اولیاء کا لفظ ڈال دیا، اپنے ہی نبی کی کتاب میں اسی کی بات میں تحریف کر دی۔ عمر زید تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ انبیاء گزشتہ نے بات نہیں کی ہے؟ ہو سکتا ہے مرزا غلام قادیانی کو پتا ہو، اس کو کوئی خفیہ کشف ہوا ہو، کوئی خفیہ اس کو وحی آئی ہو جس نے بتایا ہو۔ خود ہی تو کہتے ہو نا کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کو خدا بتاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو مرزا صاحب کے خدا نے ہو سکتا ہے ان کو بتا دیا ہو کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے، گزشتہ انبیاء نے کی ہے، تم لوگوں نے کس بیس پر یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا یہ لفظ ہی مٹا دیا، اس میں سے انبیاء اور اولیاء ڈال دیا، کس بنیاد پر؟ کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، تو بس دنیا کے سامنے تھوڑی بہت عزت رکھنے کے لیے تم لوگ یہ تحریفات کرتے ہو۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا۔ لو جی انبیاء کرام والے معاملے سے تو مرزائیوں نے تحریف کر کے جان چھڑوا لی ہے نا۔ لو جی میرا چیلنج ہے لائیو، کوئی بھی کسی بھی ایک ولی اللہ سے ثابت کر دیں جس نے کہا ہو کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، کوئی ایک۔ ان کے پاس 4-5 ٹوٹے ہیں جن کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بھی کہیں بھی یہ بات نہیں کی، علماء امت میں سے کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی ولی اللہ نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ مسیح موعود جو ہے وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا۔ پوری ذریت مرضیہ کو چیلنج ہے کہ یہ ثابت کر دیں کون سے اولیاء گزشتہ کے کشوف ہیں جنہوں نے جناب یہ بات بیان کی ہے یا کشف انہوں نے دیکھا کہ یہ جناب 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا مسیح موعود۔ تو یہ تھی جی ان کی اگلی تحریف۔ اب اس سے اگلی تحریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ سیرت المادی کا میرے پاس پرانا ایڈیشن موجود ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزائی حضرات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاتے، تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی ان کے گمراہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے جی سیرت المادی، یہ 1927 میں شائع ہوا، یہ اس کا پرانا ایڈیشن ہے۔
اس میں جناب علی یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 58۔ اس میں جناب ایک انہوں نے لکھی ہوئی ہے روایت، اور اس میں لکھا ہوا ہے جی مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمی کو چاہیے کہ کم از کم 3 دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں، اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے۔ دوستو یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی ساری کتابیں 3 مرتبہ تو چھوڑ، ایک مرتبہ بھی ان کے کسی خلیفے نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی۔ یہ عام مرزئی تو دور کی بات ہے، ان کے خلیفے بھی کسی نے ایک مرتبہ بھی مرزا قادیانی کی ساری کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ اگر میں غلط ہوں تو کوئی بندہ آ کے بیان کرے مجھے کہ ہاں جی فلاں ہمارے خلیفے نے ساری کی ساری پڑھی ہوئی ہیں۔ مرزئی نہیں پڑھتے تو ان کے خلیفوں نے کیا پڑھنی ہے؟ جس بھی مرزئی سے ان کے وہ چینل ایم ٹی اے پہ میں نے کئی بار کال کی ہے، لائیو کال کر کے ان کو کوئی حوالہ پیش کرو تو کہتے ہیں جی کتاب ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کتاب سے دیکھ کے پھر ہم بتائیں گے۔ یہی حال ان کے خلیفوں کا ہے۔ بہرحال یہ لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اب تو ہماری جماعت کے بڑے بڑے بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر اس کا یہ حل ہے کہ اس عبارت کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، ورنہ تو ہمارے ایمانوں کے متعلق ہی شبہ ہو رہا ہے خود ہمارے نبی کو۔ اب یہ عقل کے اندھے اتنا نہیں سوچتے کہ اگر مرزا غلام قادیانی نے یہ بات کی ہے کہ جو مطالعہ نہیں کرتا ہماری کتابوں کا 3 دفعہ اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے، تو تمہاری یہ عبارت تبدیل کر دینے سے کیا اس کا شبہ ختم ہو جائے گا؟ حد ہو گئی ہے بھائی۔ مطلب کہ اتنے ہی عقل کے اندھے ہیں کہ یہ عبارت تبدیل کر دینے سے کیا ان کا شبہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے عبارت تبدیل کرنے کا اصل ان میں مقصد کیا تھا؟ ضمنی مقصد میں نے آپ کو بتایا یہ کہ یہ چونکہ خلیفے بھی نہیں پڑھتے، بڑے بڑے بھی نہیں پڑھتے، تو انہوں نے سوچا کہ جناب یہ تو پھر ہمارے ایمانوں کا مسئلہ آ گیا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اور ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جماعت کے لوگوں کو مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں۔ یہ نیا جو بھی مرغا پھنساتے ہیں نا، کسی کو لے کے آتے ہیں مرزیت کی طرف، تو اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں بتاتے کہ مرزا صاحب نبی ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ اگلے بندے کو پہلے پڑھتے ہیں کہ اس کا ذہن کیا ہے، کیا وہ ڈائریکٹ ہی یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ ہم اگر کہہ دیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی تھے تو وہ مان لے گا، یا اس بارے میں وہ سخت مزاج رکھتا ہے، تو پھر یہ اس کی جناب مزاج کے مطابق اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ جی ہمارے ایک پیشوا تھے، وہ جی ہمارے امام مہدی ہیں، وہ جی مسیح مسیح ہیں، نبی کی بات ان کو نہیں بتائیں گے۔ یہ درجہ بدرجہ جو ہے یہ ارتقاء ہوتا ہے ان کا، تو پھر جا کے کہیں جب دیکھا کہ بندہ جو ہے بڑا پکا پیڈا ہو گیا ہے اور اب یہ چندہ بھی دینا شروع ہو گیا، اب کہیں نہیں بھاگنے والا، پھر یہ اس کو بتائیں گے کہ جی وہ مرزا صاحب تو نبی بھی تھے۔ اور اگر ان کی مرزیت جو ہے، جتنے بھی مرزئی ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں خود نیوٹرل ہو کر خود پڑھ لیں ساری، تو ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی ایک جھوٹا کذاب اور فراڈیا شخص تھا۔ آگے وہ ہدایت پائیں نہ پائیں ان کی قسمت ہے، یہ اپنے رنڈی رونے روتے رہیں کہ جی ہمارے برادریوں کے مسئلے ہیں تو ہمارا فائنینشیل ایشو ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے تو اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ یہ سب کچھ دنیا میں درے کا درا رہ جانا ہے۔ قیامت والے دن آخرت میں نہ تو برادریوں نے تمہارے کام آنا ہے، نہ کسی کوئی فائنینشیل تمہاری جو اپروچ ہے اس نے تمہارے کام آنا ہے۔ تو آج وقت ہے، چھوڑ دیں سب کچھ، اپنی آخرت جو ہے وہ سنوار لیں، برادریوں کے پیچھے مجبوریوں کو نہ دیکھیں۔ وہ لوگ بھی تو اسلام میں آئے ہیں، اسلام کے ابتدائی حالات دیکھیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں تک بھی قربان کر دیں اسلام کی خاطر، تو کیا جان سے بھی یہ سب کچھ زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ تو بہرحال خدا کا خوف کریں، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں ایک بار تاکہ آپ پر حقیقت کھلے۔ تو جب ان کو پتہ چلا جی کہ مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں ہم چھپاتے ہیں، اگر کسی بندے نے یہ والا پڑھ لیا یا مولویوں نے دکھا دیا کہ بھائی جو بندہ کتابیں نہیں پڑھتا اس کے متعلق تمہارے اس کسی نے مسیح ماننا ہوا ہے تو مسیح کو، مہدی ماننا ہوا ہے تو مہدی کو، نبی ماننا ہوا ہے تو تمہارے نبی کو شک ہے تمہارے ایمان کے متعلق ہی، تو ظاہر ہے وہ مجبوراً ہی پڑھیں گے۔ تو بھائی یہ تو بہت خطرناک معاملہ، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ اگر نہ پڑھی 3 مرتبہ تو تمہارے ایمان میں شبہ ہے مجھے، تو ہم اس پہ ایمان لانے کے باوجود بھی بے ایمان رہ گئے تو فائدہ کیا ہے؟ تو چلو جی کتابیں لیں پڑھیں، اور ان کو پتہ ہے اگر پڑھنی شروع ہو گئی تو چندے ہمارے کم ہوتے جائیں گے، تو ہم روڈ پہ آ جائیں گے۔ تو جناب یہ دیکھیں انہوں نے کیا کام کیا، سیرت المادی کا نیا ایڈیشن ہے، یہ دیکھ لیں جی، حصہ 2 اس کا ہے،
اب انہوں نے اس کے کئی حصے اور کچھ آگے پیچھے تبدیلیاں مار مور کے، تو یہ اس کا 365 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں وہی روایت لکھی ہوئی ہے جی، مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا، اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ لو جی، یعنی کہ وہ بندہ بڑا متکبر ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تکبر پایا جاتا ہے جو مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا ایمان والا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، وہ پڑھ کے تو مرزئی جو ہے ہر صورت میں پڑھیں گے کتابیں، تو اس کو بدل کے کبر کر دو، اس پہ زیادہ کوئی دھیان نہیں دے گا۔ تو یہ تھا جی مقصد ان کا تحریف کرنے کا، اپنے ہی نبی کی کتابوں کو بدلی جا رہے ہیں۔ بھائی اگر نہیں آپ کو قبول اس کی تحریرات، اس کے جو عقائد ہیں، اس کے جو دعوے آپ کو قابل قبول نہیں ہے، تو جان چھوڑو اس کی، 4 ارب پھینکو اس پہ، کسی اور طرف چلے جاؤ۔ نہیں بھی مولویوں کی طرف آنا، اسلام کی طرف نہیں آنا تم نے، تو پھر کسی اور طرف چلے جاؤ، اس کی جان چھوڑو اگر نہیں قبول ہے تمہیں۔ تو انہوں نے حال کیا کیا کہ بندہ تو ہمیں قبول نہیں ہے، اس کی تحریریں بھی گڑبڑ ہیں، انہوں نے کہا چلو بدل دیں، بدل کے ہم اپنی مرضی کر لیں۔ وہی کام جو یہودی کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی ہاتھوں سے یہ جو ہے کلام اللہ میں تحریفات کر کے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ کے کلام میں کرتے تھے تحریف، اور یہ آج کے یہودی جو ہیں یہ جلاش کے کلام میں تحریفات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو خود سوچنا چاہیے کہ تحریفات کر کے کیا ثابت کر لو گے تم۔ اگلی تحریف کی طرف چلتے ہیں جی، یہ ہے جی آپ کو میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں جی، ان کا تذکرہ ہے جی، صفحہ نمبر 519 ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا جی۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی، یہ 519 نمبر صفحہ ہے تذکرہ کا۔ اس کے اگر ہم نیچے چلیں، ایک منٹ، یہ جی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، آپ کو یہ والا پڑھیں ذرا۔ یہ مارچ 1906 کا مرزا غلام قادیانی کا احتلام ہے۔ کہتا ہے جی، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ مکتوب بنام ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد، عبدالحکیم مرتد۔ یہ اوپر جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا مسلمان، یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کئی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ جی حقیقی مسلمان، تو غیر حقیقی مسلمان، تو اندر کے دائرے والا مسلمان، تو باہر کے دائرے والا مسلمان۔ وہ خود کو مسلمان تو کہہ سکتا ہے لیکن فلاں اسلام کے دائرے سے باہر ہے، فلاں کے اندر، بڑی طویلیں گڑھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ لیکن مرتد جو ہے، مرتد کا مطلب جو ہے وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جائے۔ اب تو وہ پھر گیا مرزا صاحب سے، تو انہوں نے اس کو مرتد لکھ دیا۔ اور مرزا صاحب جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جی میرے جو ہے وہ انکار سے، دعووں کے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اب جب یہ عربوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو ان کو آپ کو جیسا بتایا نا کہ اگلے کی ذہنیت کے مطابق انہوں نے فراڈ گھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انگلش سپیکر ہے، یہ جیسے افریقہ کے لوگ ہیں، تو ان کی ذہنیت پڑھتے ہیں کہ یہ کس چیز کے معاملے میں سٹرکٹ ہیں، کس کے معاملے میں سٹرکٹ نہیں ہے۔ تو اب عربوں کو چونکہ وہ خود عربی دان ہیں، تو ان کو ورگلانے کے لیے ان کو بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں گول مول کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب جو ہے وہ حقیقی نبی تو نہیں ہے نا جی، وہ تو اطاعت میں ذلی بروزی ہیں، تو لہٰذا ان کی جو ہے وہ نہ بھی کوئی مانے گا تو وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایسی نبوت ہے جو کہ باقی انبیاء کے پائے کی نہیں ہے۔ باقی جو نبوتیں ہیں وہ تو ساری ختم ہو چکی ہیں، یہ ایک نئی نبوت ہے، یعنی کہ جس کو الہام ہو جائے وہ بھی نبی ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ تو ان میں وہ، یہ اس طرح کے ڈرامے بازیاں لگا کے تو پھر وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا فراڈ علل اعلان جو کرتے ہیں کہ جی ہم غیر احمدیوں کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے لیکن یہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں انہوں نے ڈنڈورا پیٹا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی ایک نبی کے انکار سے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کے سامنے فراڈ لگاتے ہیں کہ جی نہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، پھر اس کے بعد کیٹیگریوں میں گھس جاتے ہیں کہ یہ اندر کا دائرہ تو باہر کا دائرہ،
اس دائرے کے حساب سے یہ کافر ہیں، اس کے حساب سے کافر نہیں ہے، مرزا صاحب کے کافر ہیں ویسے کافر نہیں ہے. تو اس طرح کی ڈرامے بازی پھر یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کی ڈرامے بازیاں ہی بتاتی ہیں ان کے عقائد کا بطلان، کہ خود ان کے عقائد کس قدر جھوٹے اور غلط ہیں. اب جناب آپ کو میں دکھاتا ہوں ان کا عربی کا ایڈیشن. یہ جی آپ کے سامنے انہوں نے یہ عربوں کے لیے عربی کا ایڈیشن جو ہے وہ شائع کیا ہوا ہے، عربی میں تذکرہ. یہ جی عربی ہے، عربی کا تذکرہ ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے جی 662. اس کا ٹائٹل پیج دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے جی ٹائٹل پیج اس کا، یہ مرزا غلام قادیانی کے تذکرے کا. اب آتے ہیں جی اس کے صفحہ نمبر 662 پہ. یہ جی وہاں پر لکھا ہوا ہے. اچھا ان کے ایک ایڈیشن انہوں نے عربی کا شائع کیا تھا. جس طرح کل اس نے کہا یہ کام کیا کرتے ہیں کہ یہ تحریف کریں گے ایک، جب وہ پکڑی جائے گی کافی ہائی لائٹ ہو جائے گی، پھر یہ دیکھیں گے کہ بھائی پکڑی گئی ہے، پھر اس کو دوبارہ سے ڈال دیں گے. ایسے یہ ڈرامے باز ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا، ایک ان کا ایڈیشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی جس شخص کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے. اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا انہوں نے ڈاکٹر عبد الحکیم مرتد. وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے یہ دیکھیں. یہ انہوں نے یہاں پر عربی کے ایڈیشن میں یہ مرتد کا لفظ جو ہے وہ نکال دیا. لکھا ہوا لدکتور عبد الحکیم، یعنی ڈاکٹر عبد الحکیم. مرتد کا جو لفظ تھا وہ یہاں سے کاٹ دیا ہے کہ کوئی عربی دان یہ نہ پوچھ لے کہ بھئی یہ کیسے مرتد ہو گیا، تو پھر ان کو بتانا نہ پڑے کہ مرزا صاحب کا انکار اس نے کر دیا. تو پھر عربی دان پوچھیں گے تم تو کہتے ہو کہ مرزا صاحب کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ تو ذلی بروزی ہے، تو پھر یہاں پہ کیوں مرتد لکھا ہوا ہے؟ تو جناب انہوں نے مرتد کا لفظ ہی کاٹ دیا. دوسرے میں شاید میں نے آپ کو مرتد کے لفظ کی طرف آپ کا دھیان نہیں دلایا تھا، اس کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ان کا دوسرا جو ہے تذکرے کا ایڈیشن، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے نیچے مکتوب بنام ڈاکٹر عبد الحکیم مرتد، آگے پھر لکھا ہوا ہے مرتبہ ڈاکٹر عبد الحکیم مرتد. یہ یہاں پہ اس کو مرتد لکھ کے، اور عربی والا جو ایڈیشن تھا اس میں انہوں نے کیا کام کیا کہ اس میں سے یہ مرتد کا لفظ نکال دیا. اور انہوں نے کیا لکھا تھا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اب انہوں نے دیکھو عربی والوں کے لیے جو ہے فراڈ لگانے کا اور طریقہ ہے، اب جو انگلش سپیکر ہیں ان کے لیے فراڈ لگانے کا اور طریقہ ہے. عربی والوں کو تو یہ مرتد کا لفظ نکال کے انہوں نے کہا جی کہ ایک عربی کے ایڈیشن میں جو بتا رہا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ مسلمان ہے وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لکھا ہوا انہوں نے. اور ابھی انہوں نے جو اس کے بعد بدل دیا اس میں جو ہے فلیسا بھی مسلم لکھ دیا انہوں نے، لیکن اس میں سے بھی مرتد کاٹ دیا. تو میں اس دوسرے والے جو ہے وہ اس کا میں ایک ثبوت ڈھونڈ رہا ہوں. جب مجھے وہ ثبوت مل گیا تو ان کا میں دوسرا ایڈیشن بھی آپ کو دکھاؤں گا، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن قابل مواخذہ ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اب دیکھیں جی یہ انگریزوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں. انگریزی جاننے والے جو ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، فراڈ میں آ جاتے ہیں، چندے دینے والے، ان کو کیسے یہ ڈرامہ لگاتے ہیں. یہاں پہ یہ مارچ 1906 کے یہ الہامات ہیں. اور جناب انا نبشرک بغلام نافل اللہ، یہ جناب یہ الہام ہے. پچھلے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر عبد الحکیم مرتد جہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر یہ والا الہام ہے، یہ والا انا نبشرک والا. اب اس کے نیچے بھی انہوں نے وہ عبد الحکیم مرتد والا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے یہاں سے نکال دیا. یہ دیکھیں اگلا صفحہ بھی دیکھیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ عبد الحکیم مرتد والا. اور پھر انہوں نے یہاں پہ نوٹ لکھ دیا ہے نیچے، یہ یہاں دیکھیں ذرا، یہ نیچے جناب نوٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے. آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا، اگر نہیں تو میں تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں. چلیں اگر کسی کو چاہیے. اور اس کی میں نے ابھی کل جو مربی کہہ رہا تھا ابھی کوئی بھی بندہ ان کی جا کے ویب سائٹ پہ نکال کے دے سکتا ہے. یہ ابھی میں نے تازہ جتنے بھی حوالے ہیں میں نے دوبارہ ری چیک کیے ہیں، کیونکہ یہ ہم بھی اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بہت فراڈیے لوگ ہیں. یہ
صفحات بھی چینج کرتے رہتے ہیں, حوالے بھی آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری چوریاں مرزا غلام قادری کی پکڑی نہ جا سکیں. تو میں نے ان کو جو ہے ری چیک کیا ہے, یہ ابھی ان کے تذکرہ جو ہے یہ دونوں ایڈیشن, عربی والا بھی اور انگلش والا بھی, اس ٹائم پہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, کوئی بندہ بھی تصدیق کر سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں انہوں نے انگلش میں یہ جہاں پہ نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے ان ارلیئر ایڈیشن اے سائٹیشن ٹیکن فرام ون آف عبد الحکیمز بک. یہاں بھی انہوں نے عبد الحکیم مرتد نہیں لکھا یہاں بھی لکھ دیتے فرام عبد الحکیم مرتدز بک, نہیں لکھا. تو جناب آگے لکھتے ہیں فرام ون آف عبد الحکیمز بک اپیئرڈ آفٹر دس سائٹیشن, یعنی کہ اس الہام کے بعد پچھلے ایڈیشن میں ایک اور جو ہے الہام مرزا غلام قادری کا یہاں پہ تھا. آگے لکھتے ہیں دیٹ انٹری could not be verified during the process of preparing the second English edition. کہتے ہیں وہ جو انٹری تھی, وہ جو الہام تھا, وہ اس کی جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو سکا, اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, جو کہ ہم نے پہلے ایڈیشن میں شائع کیا تھا, لیکن دوسرے میں اس کی جو ہے وہ تصدیق نہیں ہو سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے والا جو انگلش کا ایڈیشن تھا اس میں ہم نے وہ لکھا تھا اور دوسرے میں ہم اس کو نکال رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں نیچے. that is it did not satisfy the requirements of روایت and درایت. کہہ رہے ہیں جی کیونکہ وہ جو ہے وہ سیٹسفیکشن نہیں ہو سکی, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے روایت اور درایت کی, کہ وہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, اس لیے ہم نے یہاں سے نکال مارا ہے, باہر نکال دیے. خود ہی اپنی جو ہے وہ تحریف کا ثبوت دے رہے ہیں یہاں پہ. اب دیکھیں انگلش والوں کے لیے اور طریقہ واردات ہے اور اردو والوں کے لیے اور طریقہ واردات. عظیم بٹ, وہ کیا ان کا نام ہے جی, طارق محمود صاحب, ان کو میں نے بلایا تھا تو وہ نہیں آئے ہیں. شاید وہ چاہتے ہیں کہ پہلے میں بیان کر دوں کہ میں اس معاملے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں, تو پھر وہ آئیں گے. تو چلیں, یہ تحریفات آپ نے دیکھ لی ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے انہوں نے. اب جی دوستو میں آپ کے سامنے یہ شو کرتا ہوں, جو اس نے کہا تھا کہ جی نہیں ہمارے یہ یہاں پر موجود ہے, تو اس کا میں حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ان کی ویب سائٹ ہے official.alislam.org. یہاں پہ میں گیا ہوں جی آپ کے سامنے, اور یہاں پر ان کی لائبریری میں جا رہا ہوں جی. آپ کو امید ہے نظر آ رہا ہوگا. اور یہاں سے اردو لائبریری میں, اور یہاں ہے جی کتب سلسلہ, یہاں پہ میں گیا ہوں, اور یہاں پہ موجود ہیں جی یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں, یہاں پہ جاتے ہیں. ان میں موجود ہے جی یہ تذکرہ, اس پہ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی پچھلا جو ان کا تذکرے کا ایڈیشن تھا, جس میں سے جو میں نے یہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا, اس کا جو ٹائٹل پیج تھا وہ اس طرح سے, یہ جو میرون کلر کا لگایا ہوا ہے وہ نہیں تھا, وہ بلیک کلر میں تھا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, شاید کسی اور ساتھی کو بھی یاد ہوگا کہ وہ اگر کسی نے کبھی ان کی سائٹ وزٹ کی ہو, کہ وہ بلیک کلر میں تھا ان کا ٹائٹل پیج. اس کا مطلب ہے یہاں سے انہوں نے وہ چینج کیا ایڈیشن. اب یہاں سے میں اوپر ان کا جو ہے یہ کاپی کرنے لگا ہوں ویب ایڈریس. کاپی کرنے کے بعد چلتے ہیں جی, ایک ویب سائٹ ہے جس کو کہتے ہیں وے بیک مشین. یہ ویب سائٹ ہے, ایک انٹرنیٹ پر موجود ہے. اس ویب سائٹ کا کام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انٹرنیٹ پر ویب سائٹس ہیں, کروڑوں کی تعداد میں, اربوں کی تعداد میں جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, جب بھی کوئی آپ نئی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ پر کوئی نیا پیج کریٹ کرتے ہیں, تو یہ جو ہے اس کے جو بوٹس ہوتے ہیں وہ روبوٹس کے ہوتے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ وزٹ کرتے ہیں اس پیج کو اور اس پیج کو کیچ کر لیتے ہیں کہ یعنی اس پیج میں کیا کیا کچھ ہے, یا نئی ویب سائٹ ہے تو اس میں کیا کیا کچھ ہے. جتنے بھی پیجز ہوتے ہیں آلموسٹ
وہ اس میں جو ہے کوئی فنی خرابی کی وجہ سے کوئی نہ ہو تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ٹوٹل پیجز کو یہ ویب سائٹ کیچ کر کے اپنے ڈیٹا میں سیو کر کے رکھتی ہے، تاکہ اگر کسی کا کوئی ویب پیج ڈیلیٹ ہو جائے یا کوئی ویب سائٹ ڈیلیٹ ہو جائے لیکن اس کے پاس اس کا لنک موجود ہو تو وہ لنک یہاں پہ ڈال کے یہ جو کیچ کیا ہوتا ہے انہوں نے امیج وہاں کا کہ اس ویب سائٹ پہ کیا کچھ تھا اس کو جو ہے وہ یہاں پر شو کر دیتی ہے۔ اور یہ ویب سائٹ جو ہے اس کے رپورٹس جو ہیں یہ وقفے سے مختلف اوقات میں ویب سائٹ کے پیجز کو جو ہے وہ سیو کرتے رہتے ہیں، تاکہ اگر ویب پیجز پر کوئی چینجز ہوئی ہیں تو وہ بھی یہاں پر سیو رہیں۔ یہاں پر میں اس کو ڈالتا ہوں، یہ جو میں نے لنک جو ہے وہ کاپی کیا، یہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے، یہ اوپر اس کے جو تذکرہ ہے اس کو یہ والی جو چیزیں آ رہی ہیں، تذکرہ چونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور اردو سپورٹ نہیں کرتا یہاں پہ، تو اس کو جو ہے یہ انہوں نے یہاں پر اس فارمیٹ میں وہ اردو کا لفظ اور تذکرے کا لفظ جو ہے وہ اس فارمیٹ میں آیا جو پیچھے دیکھ لیں، یہ www.alislam.org اردو بکس، اور بالکل یہی تھا پیچھے آپ دیکھیں alislam.org اردو بکس، اور تذکرہ چونکہ یہاں انہوں نے اردو میں ڈالا ہوا ہے تو وہ یہ سپورٹ نہیں کرتا اردو زبان یہاں پہ اس کو ہم بروز ہسٹری کرتے ہیں جی۔ یہ آپ کے سامنے پروسیس ہو رہا ہے جی، اب وہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ بروز کرے گا، یہ یہاں پہ نہیں آ رہا، ہم اس کا جو ہے یہ اینڈ والا اس کو مٹا کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا ہوتا ہے۔ اب سرچ کر لیتے ہیں اس کو، نو یو آر ایلس، یہ آپ کے سامنے کیا دے رہا ہے کہ جی اس نے یہ کچھ بھی اس پیج کا کیچ نہیں کیا ہوا، جبکہ ویب سائٹس جو ہیں جتنی بھی اپلوڈ ہوتی ہیں اس پر انٹرنیٹ پر، وہ اس کو کیچ کر کے وقفے سے کیچ کرتی رہتی ہیں اور اپنا ڈیٹا اس میں سیف رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نئی کوئی ویب سائٹ بنائیں یا نیا پیج کوئی کریٹ کریں تو وہ اسی وقت 1-2 دن یا 4 دن میں ہو سکتا ہے یہ اس کو کیچ نہ کرے، تھوڑا سا وہ پرانا ہوگا، مہینہ 1.5 مہینہ، تو وہ اس کو کیچ کرنا شروع کر دے گا۔ ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں جی ہم اس کو 12 سے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انہوں نے اپلوڈ جو کیا، یہ صفحہ جو بنایا ہے یہ انہوں نے ریسنٹلی ہی بنایا ہے، ہو سکتا ہے میری ویڈیو جب میں نے بنائی ہے اس کے بعد انہوں نے بنایا ہو۔ ایک بار پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں، شاید ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت ملی جائے۔ یہ دیکھیں جی ابھی تک یہ ہمیں اس کا کچھ بھی رزلٹ یہاں پہ شو نہیں کر رہا۔ اب میں ایگزامپل کے طور پہ ان کی کسی اور جو ہے کتاب کا، یہاں پہ یہ روحانی خزائن ہے، اس کا جو ہے میں اوپر سے کاپی کر کے اس پیج کا آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، سیوڈ 3 ٹائم بٹوین اکتوبر 11 2019 اینڈ مئی 18 2020۔ یہ مئی 18 تک، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ویب سائٹ جو ہے ان کے رپورٹس جو ہیں یہ ہر وقت یا وہ ان کو وزٹ کرتے رہیں، بلکہ یہ وقفے سے وزٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ مئی 18 کو ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو وزٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ آ رہا ہے 2019 میں ایک وزٹ ہوا ہے اور ایک وزٹ 2020 میں، یا 2 وزٹ 2020 میں ہوئے ہیں، اور نیچے یہ ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے کہ 2 مئی 2020 کو ہم نے یہ پیج وزٹ کیا ہے، اور یہاں پہ مئی 18 2020 کو ہم نے یہ پیج وزٹ کیا ہے۔ یعنی کہ چونکہ یہ پیجز جو ہیں وہ پرانے بنے ہوئے ہیں، اس لیے یہ وے بیک مشین جو ہے وہاں پر اس کو کیچ کرتی رہی ہے، لیکن ہم نے جو ڈالا وہ اس نے وہاں پر کیچ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس کو انہوں نے کریٹ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی گوگل پہ، اور یہاں پہ لکھتے ہیں جی تذکرہ۔
یہ جی تذکرہ لکھا ہے، یہ ہمارے سامنے سب سے اوپر ویکیپیڈیا کے 2 لنکس آ رہے ہیں، ان میں سے یہیں کلک کر کے میں ایپ کو اوپن کرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں جی تذکرہ کا کوئی انہوں نے لنک دیا ہوا ہے، یہاں پر تذکرہ کا کوئی لنک نہیں دیا ہوا، دوسری اوپن کرتے ہیں جی۔ یہ جی مرزا غلام قادیانی، یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ جی تذکرہ اردو، یہ ہے جی تذکرہ اردو، اس کو جو ہے وہ رائٹ کلک کر کے میں اوپن کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی، یہ تذکرہ اردو، اس کو میں نے اوپن کیا، اور یہ اس کو میں نے اوپن کیا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ میں اس کو آگے پیچھے بھی کر دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے اس کو چیک کیا ہے تو وہ وہی پیج وہاں سے اوپن ہو گیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے یہاں سے یہ الہام نکال دیا، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ وہی جو میں نے آپ کو چیک کروایا تھا 15 جنوری 1906 والا، یہ تھا جی تزلزل دا ایوان کسریٰ فتاد، اس کے نیچے وہ الہام تھا جو انہوں نے نکال دیا تھا۔ یہ والا ایڈیشن اب بھی یہ ویکیپیڈیا کے تھرو archive.org پہ موجود ہے، جہاں سے وہ الہام غائب ہے۔ اگلا صفحہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا، یہ دیکھ لیں جی، اس کا اگلا صفحہ ہے 502، اس میں بھی وہ کچھ نہیں ہے وہ والا الہام، اور یہ 503 ہے، اس میں وہ کچھ نہیں ہے الہام، اور یہ دیکھیں جی 504 ہے، اس میں وہ والا الہام نہیں ہے، وہ جو کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے، نکالا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے ایک ان کی اور ویب سائٹ ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے کوئی، تذکرہ آف مرزا غلام قادیانی۔ اچھا سوری، یہ وہی والا دوبارہ اوپن ہو گیا، یہ مرزا غلام قادیانی، یہ دیکھیں جی، یہ ویکیپیڈیا کا جو ہے یہ پیج ہے، مرزا غلام قادیانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ تذکرہ ریٹرائیوڈ مئی 2013، یہ یہاں پہ یہ ایڈیشن ہے تذکرے کا، اور یہ وہی ایڈیشن ہے جو انہوں نے اب اپلوڈ کیا ہوا ہے نیا، جس میں وہ حوالہ موجود ہے، یہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے تذکرہ۔ اب میں جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیچے جائیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ کس ڈیٹ کو ان لوگوں نے اس پیج کو ایڈٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے دس پیج واز لاسٹ ایڈیٹڈ آن 7 جون 2020، یعنی کہ 7 جون 2020 کو انہوں نے اس پیج کو ایڈٹ کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تذکرہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے یہ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے لگایا ہے، 2-4 دن پہلے ہی، نہ تو اس کو وے بیک مشین نے ابھی تک اپروچ کیا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ یہ جو صفحہ پیج آپ کو دکھا رہا ہوں ویب سائٹ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پیج کو انہوں نے جو ہے ایڈٹ کیا ہے 7 جون کو، اور اس میں یقینی طور پہ وہ جو تذکرہ تھا اسی کو انہوں نے ڈالنے کے لیے تو یہ ایڈٹ کیا ہے۔ یہاں سے آپ تذکرہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں سے وہی تذکرہ نکلے گا جس میں وہ الہام موجود ہے، یعنی اب انہوں نے کیا کام کیا ہے
ان کو جب پتہ چلا ہوگا کہ بھائی وہ الہام نکالنے سے ہماری چوری جو ہے وہ زیادہ برے طریقے سے پکڑی جا رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ دوبارہ اس کو ڈال دیں گے تو آپ اپنی چوری پر خود مہر ثبت کر دیں گے. تو انہوں نے اس وجہ سے اس کو دوبارہ ڈال دیا کہ چونکہ یہ چوری جو ہے پکڑی جا رہی ہے ہماری، اور نکالنے کی وجہ سے ہم زیادہ بدنام ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے اسی وجہ سے یہ الہام نکالا بیچ میں سے کہ مرزا طاہر احمد کی جو بیوی ہے وہ کنچنی کی نسل سے ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا نکال دیں. اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے، نکالنے کی وجہ سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ معاملہ خراب ہوا ہے، تو دوبارہ ڈال کے پھر چڑھا دیتے ہیں. مجھے 100% شور ہوں میں، مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کی ہی ویب سائٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کیا، اور اس کا میں نے ثبوت بھی آپ کو دکھا دیا کہ ابھی تک ان کے ایک جو ویکیپیڈیا کا پیج ہے اس کے ایک لنک میں وہ والا تذکرے کا ایڈیشن موجود ہے. تو یہ بات جو ہے میں اس مربی صاحب کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ کس طرح سے فراڈ لگاتی ہے. جب فراڈ ان کے پکڑے جاتے ہیں تو اس فراڈ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا ثبوت چھوڑ جاتا ہے. اب میں جناب ایک آخری تحریف ان کی دکھا کے آپ کو تو یہ یہاں پر سٹریم اپنی ختم کروں گا. یہ جی تحریف ہے ان کی، ایک منٹ ذرا میں پیج ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کافی ساری لسٹ بنی ہوئی ہے، میں صرف ایک اسپیشل آپ کو دکھانا چاہتا تھا. یہ ان کی ایک کتاب ہے جی جناب، جس کا نام ہے، یہ مرزائیوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے پگٹ کے بارے میں جو ہے وہ ایک تحریف کی ہے. پگٹ جو تھا وہ ایک عیسائی تھا، اور اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا مسیح ہونے کا، اور کبھی وہ کہتا تھا خدائی کا دعویٰ ہے، کبھی اس کا کچھ ہے کبھی کچھ ہے. اس نے دعویٰ کیا تھا، تو ان لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا اپنی کتاب میں کہ پگٹ جو تھا اس نے اس طرح مرزا صاحب کے سامنے دعویٰ کیا، اور مرزا صاحب نے اس کو پتہ نہیں جو ہے وہ بددعا دی یا کیا کیا. تو وہ جناب مرزا صاحب کی بددعا کے نتیجے میں ہی وہ مرزا صاحب کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا. انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا تھا. اور اس کے بعد جب یہ جو احمد کریم شیخ صاحب ہیں جو کہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور یہ ابھی ہماری سٹریمز پہ بھی آتے ہیں، انہوں نے، اور ایک چودھری اکبر صاحب ہیں جو کہ یو کے میں ہوتے ہیں آئی تھنک، انہوں نے جناب ان کی یہ چوری پکڑی، اور چوری پکڑنے کے بعد انہوں نے بنائی ویڈیو. جب انہوں نے ویڈیو بنائی تو ویڈیو کافی وائرل ہو گئی، تو ان لوگوں نے کہا لو جی ہماری تو جھوٹ پکڑا گیا ہے. تو انہوں نے جو نیا ایڈیشن اس کا شائع کیا اس میں سے وہ بات ہی انہوں نے نکال دی، لیکن نکالی اس طرح سے کہ ان کی چوری بالکل وہیں سے پکڑی گئی جہاں سے وہ بات انہوں نے نکالی تھی. بالکل واضح طور پر اپنی چوری کا نشان انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا کہ بھائی یہ ہم نے تحریف کی ہے. وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کتنے فراڈی ہیں، کہ پہلے ایک جھوٹ بول کے جھوٹا سچا جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب پکڑے جائیں تو پھر بے شرموں کی طرح جناب علی وہ اپنا جھوٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے جی ان کی کتاب کا نام ہے 100 سالہ تحریک احمدیت. یہ میں ابھی آپ کو شو کرواتا ہوں. یہ جی ابھی آپ کی اسکرین پہ آ جائے گی.
100 साला तारीख अहमदियत, ये जी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ये है जी बतर्ज सवाल जवाब, और ये जी शोबा शात लजना मामला, ये इनकी लजनात के शोबे ने ये किताब तरतीब दी थी। इसके सवाल नंबर चलते हैं जी 412 पे। ये देखें जी आपके सामने है सवाल नंबर 412। लिखते हैं जी पेश गोई के मुताबिक पिगट की नाकामी और नामुरादी किस तरह हुई। ये ऐसे दजल फरेब करते हैं हर बात में। ये कोई बंदा मर जाए, किसी को कुछ हो जाए, ये उसको कोई ना कोई मिर्जा गुलाम कादियानी का इल्हाम पकड़ के तो उसको साबित कर देंगे ये मिर्जे की पेश गोई थी। ऐसे ये दज्जाल है। मिर्जे के फिर इल्हाम भी तो इसी तरह के है ना, वो पेट फट गया, 2 उस्तरे और इत्र की शीशी, अब उसको जिस मर्जी चीज पे खींच तान के फिट कर लो। किसी भी बंदे को कोई बीमारी हो जाए, कहेंगे देखो जी मिर्जा साहब ने कहा था पेट फट गया, ये इसी बंदे के बारे में था। लिखा हुआ है पेशगोई के मुताबिक पिगट की नाकामी और नामरादी किस तरह हुई। जवाब, पिगट की बद जुबानी और खुद रवि अरूज पर थी, फिर अचानक गैब से ऐसे असबाब पैदा हुए कि ईसाइयों की मुखालफत की ताब ना लाकर इसने आइंदा अपने खुदा होने और मसीह होने का जिक्र तक छोड़ दिया और हजरत अकदस की जिंदगी में ही बेइज्जती की मौत मरा। दोस्तों जब के ये इन्होंने यहाँ पर इसके पहले एडिशन में लिखा और जब ये वीडियो बना के लगाई अब्दुल करीम शेख साहब ने और अकबर चौधरी साहब ने, उनकी अब भी आप नेट पे वीडियो देख सकते हैं, मौजूद होगी। तो जब वो वीडियो वायरल हुई, इनको पता चला कि हमारा झूठ पकड़ा गया। झूठ इसमें क्या था कि पिगट जो है वो 1928 में मरा है। मिर्जे गुलाम कादियानी के मरने के 20 साल बाद 1928 में मरा है पिगट। इन्होंने अपनी जमात को फ्रॉड लगाने के लिए जिनसे चंदे लेते हैं ताकि हमारा चंदा पक्का रहे, इन्होंने यहाँ पे मिर्जे का बड़ा अजीम शान निशान इसको बना दिया कि वो हजरत अकदस की जिंदगी में बेइज्जती की मौत मरा, जबकि वो 1928 में मरा था। जब ये वीडियो उन्होंने लगाई, इनको पता चला कि हमारा झूठ पकड़ा गया। इन्होंने क्या काम किया, यहाँ से ये वाला जो इबारत थी इतनी, ये रिमूव कर दी और रिमूव करने के बाद जनाब इन्होंने ये दोबारा से एडिशन अपलोड कर लिया। अब एक बार जो है ना वो इंतहाई गौर से सुने, ये जो लिखा हुआ है ना हजरत, ये हजरत, इस हजरत में नीचे इसकी जो रे है ना, ये देखें, ये नीचे वाले हजरत की हा के ऊपर आ रही है ये रे। जब इन्होंने इसको डिलीट किया है ना जनाब, तो यहां से इस तरह करके इन्होंने डिलीट किया। ये देखें, ये मैंने जितना हाईलाइट किया हुआ है ये सारा कुछ बाकी डिलीट हो जाता है, लेकिन हजरत की जो रे का नीचे से थोड़ा सा निशान है ना वो रह जाता है। जितना मैंने हाईलाइट किया इस तरह इन्होंने हाईलाइट करके वहां सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर दिया। अब मैं जो है वो अगला इसका एडिशन दिखाता हूँ जिसमें इनकी चोरी पकड़ी गई है, और ये इनका अगला एडिशन है। ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया 7 साला तरीके अहमदियत बतर्ज सवाल जवाब। ये वही शोबा शात लजना मामला, और ये उन्होंने बाद में एडिट करके दोबारा चढ़ाया है। जिस तरह कल वाले जो मरबी साहब कहते थे ना कि नहीं जी वो तो मौजूद है वहां पे, तो ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। जब एक बार इनकी चोरी पकड़ी जाए तो बाद में ये फिर अपने खिफत को मिटाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप दोबारा डाल दें ताकि मौलवियों को झूठा किया जा सके। ऐसे ये फ्रॉडी हैं। अब ये देखें जी, जहां पर है सवाल नंबर 12, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। वही पेश गोई के मुताबिक पिगट की नाकामी और नामुरादी किस तरह हुई। आगे जवाब, पिगट की बदजुबानी और खुद रवि रूज पर थी, फिर अचानक गैब से ऐसे असबाब पैदा हुए कि ईसाइयों की मुखालफत किताब न लाकर उसने आइंदा अपने खुदा होने और मसीह होने का जिक्र तक छोड़ दिया। अब ये देखें, वो जो मैंने आपको बताया था कि हजरत की हा के ऊपर ऊपर वाले हजरत की रे का निचला हिस्सा है, ये देखें, ये नजर आ रहा है निशान। इन्होंने अपनी इस झूठ का और अपनी इस तहरीफ का निशान यहाँ पे छोड़ा है कि हमने वाकई ये इस खिफत को मिटाने के लिए जब हमारी चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया, तो यहाँ से हमने रिमूव किया है।
جو اس اوپر والے حضرت کی رے کا نیچے والا حصہ اب تک یہاں پہ شو ہو رہا ہے، یہ ان کے نئے ایڈیشن میں۔ تو یہ ہے جی مرزیت، یہ مرزیت کی اصلیت ہے کہ کس طرح یہ اپنے ہی نبی کی مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں تحریفات کرتے ہیں۔ تو جناب علی وہ ان کے مربی صاحب تشریف نہیں لے آئے، ان کو میں نے دعوت بھی دی تھی، چلے ملک طارق محمود صاحب، تو اگر وہ کبھی پھر آئیں گے مجھ سے بات کریں گے تو ان کے لیے میرے پاس ایک چیز ہے، تو وہ میں ان کو دکھانا چاہوں گا۔ اور پھر جس طرح کل میں نے لائیو پروگرام میں وہاں پہ دکھایا تھا لائیو کہ ہاں واقعی انہوں نے نئے ایڈیشن میں وہاں پہ لگا کے وہ بات اپنے جو ہے ویب سائٹ پہ لگا دی، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک علمی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی ہماری دشمنی ہے کہ ہم نے دھکے شاہی سے ہی۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے نیا نیا جب میں ختم نبوت کے اس شعبے میں آیا تھا تو مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی تھی، مرزا غلام قادیانی کا ایک حوالہ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے لوٹے کے ساتھ دودھ پیا، تو مجھے جو ہے وہ یہی سمجھا کہ یہ جو غسل خانے والا لوٹا ہوتا ہے، میں نے اس کی پوسٹ بنا دی کہ دیکھیں جی مرزا غلام قادیانی لوٹے کے ساتھ جو ہے وہ دودھ پیا کرتا تھا۔ بعد میں مجھے جو ہے وہ کسی دوست نے بتایا، اور ہمارے ہی دوستوں میں سے بتایا کہ اس زمانے میں لوٹا جو ہے آج کل ہم جس کو جگ کہتے ہیں، جس میں ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں، دودھ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس زمانے میں لوٹا ایسے برتنوں کو کہا جاتا تھا، اس سے مراد وہ لوٹا نہیں ہے جو غسل خانے والا ہوتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے باقاعدہ اس پر جو ہے دوبارہ سے وہ پوسٹر بنا کے لگایا کہ یہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، اور میں جو ہے اس کو جو ہے اس کے بعد نہ میں نے وہ حوالہ پیش کیا اور باقاعدہ اس سے میں نے رجوع کیا۔ اسی طرح محمدی بیگم کے بارے میں ایک تصویر آئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ یہ محمدی بیگم کی تصویر ہے، اس کے بارے میں نے پوسٹ لگائی تھی، بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ محمدی بیگم اور اس کے خامند کی تصویر نہیں ہے تو اس پہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارا ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے ہمیں کہ بھائی ہم نے دھکے شاہی سے ان کو ذلیل ہی ذلیل کرنا ہے، نہیں، جہاں ہم بھی انسان ہیں، کوئی غلطی ہوگی ہم اس کا برملا اظہار کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ان میں اتنی جرت ہے کہ یہ قبول کر سکیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ کوئی دنیا کا مرضی آ کے مانے گا کہ بھائی ہاں یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے یہ جو جھوٹ بول دیا ہے، یہ غلطی کر لی ہے، لہٰذا آئندہ کے بعد ہم یہ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا کوئی بھی مرضی۔ اور اس مربی صاحب جو ہیں، یہ جو کل آئے تھے میری سٹریم میں، جناب ملک طارق محمود صاحب، تو میں چاہتا تھا کہ ان سے بھی میں ویسے ہی اقرار کرواؤں، دیکھتے ہیں ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ نہیں کہ یہ بھی لائیو آ کے اقرار کریں کہ ہاں ہاں یہ کام واقعی ہماری جماعت نے غلط کیے ہیں۔ تو دوبارہ جب بھی یہ آئیں گے میں انشاءاللہ ان کو لائیو لینے کی کوشش کروں گا اور دیکھوں گا کہ پھر یہ میری طرح اقرار کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہم تو کھلے دل سے بیٹھے ہیں، ان بیچاروں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ دیکھا کل وہ آیا تھا یہ مبارک مرزئی کیسے بھونکتا رہا ہے، میں نے بالکل نہیں روکا ٹوکا اس کو۔ کیا یہ اپنی سٹریم پہ ہمیں اتنا موقع دیں گے کھل کر بولنے کا؟ ذرا سی ہم بات کریں مائک بند کر دیتے ہیں، سٹریم سے نکال دیتے ہیں، بس جی بس آدھا سوال ہوا نہیں، آپ کا سوال ہو گیا، اب ہم اس پہ 2 گھنٹے تبصرہ کریں گے۔ تو یہ ان کی حالت ہے، بیچاروں میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ جھوٹے بندے کا یہی تو حال ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنج کے رکھتا ہے کہ بھائی جہاں سے بھی ہماری بچت ہو جائے، یہ مولوی کو مائک دے دیا، یہ تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر دے گا۔ یہ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے۔ دیکھیں گے کہ کوئی مربی ہمیں اپنے سٹریم پر بلا کے اس طرح ہمیں بھی موقع دیں گے جس طرح ہم ان کے قادیانی کو دیتے ہیں۔ تو یہ جی 53 منٹ ہو گئے ہیں، کافی لمبی ہو گئی ہے سٹریم۔ تو یہ مرزیوں کا حال تھا، ان کی تحریفات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر نئے کسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور مرزیوں کا دجل و فریب اسی طرح سے چاک قرار والے دن ہماری سٹریم پہ آؤ، میں بالکل آؤں گا ان کی سٹریم پہ، لیکن میری شرطیں ہوں گی کہ مجھے ایک تو وہاں پہ جو بات کرنے کا ٹائم جو ہوگا سب کا ایک جیسا ہوگا، اور میں یہ شرائط لائیو طے کروں گا وہاں پر۔ دوسری میری شرط یہ ہے، باقی شرائط وہاں طے ہوں گی کہ جو سٹریم پہ مجھے بلا رہا ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ لائیو یہ براڈ کاسٹ کریں گے، یہ نہیں کہ پہلے ریکارڈ کر کے بعد میں اپنے دجل کر کے کانٹ چھانٹ کے لگائیں۔ جو بات ہوگی وہ لائیو ہی ہوگی، اسی وقت وہ لائیو چلائیں گے تو میں ان کی سٹریم پہ آؤں گا۔ تیسری شرط میری یہ ہوگی کہ جس طرح میں ان کی سٹریم پہ جا رہا ہوں ان کے من پسند موضوع پہ بات کرنے کے لیے، یہ میری سٹریم پہ آ کے مرزا غلام قادیانی کا دفاع کریں گے۔ یہ شرائط اگر ان کو منظور ہوں گی تو میں ضرور ان کی سٹریم پہ جاؤں گا، اور ختم نبوت کے موضوع پر جو مرضی مربی لے ہیں ان سے میں بات کروں گا۔ لیکن اگر یہ خود جو ہے مرزا غلام قادیانی سے بھاگتے رہیں گے تو ہم تو اتنے ویلے نہیں ہیں، جس چیز کو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان آپ کا کوئی اختلاف ہے،
آپ کے مرزا صاحب خود پہ نبوت بند مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند مانتے ہیں، اختلاف تو یہ ہے. تو جس معاملے کو ہم اختلاف سمجھتے نہیں، ہمیں پھر کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے پاس جا کے جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی. لیکن اگر آپ پھر جواباً مرزا صاحب پہ بھی بات کرنے کی ہمت کریں گے جس سے ہمارا اختلاف ہے، پھر میں ضرور آپ کے اسٹریم پہ آؤں گا، پھر آپ ہمارے اسٹریم پہ آئیے گا اور آ کے مرزا صاحب کا دفاع کیجیے گا. یہ کچھ شرائط ہوں گی، یہ وہاں میں لائیو بھی بیان کروں گا آ کے. تو کسی مرزئی مربی میں ضرورت ہوگی تو مجھ سے بات کر لے گا، نہیں تو ایسے ہی بہانے کر کے بھاگیں گے. اب یہ جس طرح مبارک مرزئی کل کہہ رہا تھا یہ مجھ سے ٹائم رکھو، اس پہ مجھ سے بات کرو، اب میں نے اس کو ان باکس میں میسج کیا تھا ٹائم دو، اب کہتا نہیں پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی. یہ حال ہے مرزئیوں کا. چلیں جی انشاءاللہ پھر کسی نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک اعلان کر دوں، اس کے بعد جو ہمارے سلسلے ہوں گے لائیو کے، ان لائیو سلسلوں میں ہم یہ ایک اور سلسلہ شروع کریں گے کہ ہم کالرز کو لیا کریں گے. آپ لوگ جو آڈینس ہیں ان میں سے جو بھی لائیو ہمارے ساتھ آنا چاہے گا، کوئی سوال کرنا چاہے گا، کوئی بات کرنا چاہے گا، تو ان کو ہم ٹائم دیا کریں گے. کل سے جو ہماری اسٹریم ہوگی اس میں ہم یہ سلسلہ رکھیں گے، آپ کو لنک باقاعدہ دے دیا جائے گا. اور تمام جو آڈینس یہاں پہ سننے والے ہیں ان کو بھی ہم بات کرنے کا موقع دیا کریں گے. اچھا یہ ایک میں کمنٹ جو ہے یہ شو کروانا چاہتا ہوں. یہ یقیناً مرزئی ہوگا جی. یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کون سے آقا کا غلام ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی غلام اتنی گندی زبان والا نہیں ہو سکتا. بالکل 100% صحیح بات ہے آپ کی جی. پتہ نہیں مرزا غلام قادیانی کی اصلیت بتائیں تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی غلام اتنی گندی زبان والا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کوئی غلام شلام نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے جتنی گندی زبان استعمال کی ہے اتنی تو شاید کوئی شیطان بھی نہیں کرتا ہوگا، شیطان کا غلام بھی نہیں کرتا ہوگا جتنا یہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہہ کے تو گندی زبانیں استعمال کر کے گیا ہے. جتنا گالی گلوچ مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے تاریخ انسانیت میں کسی انسان نے نہیں کیا ہوگا. کسی مرزئی کو شک ہے اس بات پہ تو آ کے مجھ سے بات کر سکتا ہے. بلکہ بہت ساری ایسی گالیاں جن کے مرزا غلام قادیانی موجد ہے، یعنی کہ یاد کرنے والا ہے گالیوں کو، اس سے بڑا بد زبان بد اخلاق بندہ تاریخ انسانیت میں نہیں گزرا ہوگا. اب آپ کو اگر ذرا سی بھی شرم ہے اور غیرت آتی ہے تو پھر سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی پر 4 حرف پھینکیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے یہ سوال کریں. اب جی اسلام کی جے اور احمدیت کی جے، اسلام احمدیت کی جے ہوگی لیکن یہ ہمت نہیں کریں گے کہ اب آگے بات کریں کہ مرزا صاحب کتنے بد زبان تھے. چلیں جی اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.